باب تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق۔ اس کے بیان میں کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا قیامت کے دن حضرت آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ سید کا معنی ہے دراصل سیدن تھا، یعنی تعلیل مشعور معنی سردار۔ سید کی تعریف علامہ نبوی فرماتے ہیں کہ حربی نے کہا کہ سید وہ ہے کہ جس کو اس کی قوم بھلائی اور خیرخواہی میں اپنے سے بھلا تر سمجھے۔ حقیقتاً سردار وہی ہے کہ جس کی قوم بخوشی مانے، قابض کے لیے لفظ سید استعمال نہیں ہو سکتا۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ سید وہ ہے کہ جس کے سامنے لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ ان کی تکالیف اور آلام کو دور کرے، یعنی خالی سن کر نہیں، دور کرے۔ اب قطع نظر حدیث والا کی اہل مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا سید اور سردار مانتے تھے، جیسے کہ تنصیب حجر اسود بوقت تعمیر کعبہ میں آپ کی بات ہی قول ہوئی، یعنی کہ آپ نے جب قول فرمایا تھا، آپ نے بات فرمائی تھی، اسی پہ عمل ہوا، سب نے خوشی کے ساتھ قبول کیا، اور بعد میں مخالفت، سیادت، دیانت، صداقت کے انکار کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ توحید کی عداوت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سوال ہے یہاں پہ کہ انا سید کے ساتھ یوم القیامہ کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ دنیا میں سردار نہیں ہے جی۔ یوم القیامہ کی قید سیادت دنیویہ کے اخراج کے لیے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں کے آقا و سردار ہیں۔ لیکن دنیا میں کچھ موافق، کچھ مخالف، بعض ماننے والے، بعض انکار کرنے والے، لیکن میدان حشر میں سبھی مانیں گے، لیکن وہ ماننا کفار کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ یہ قید ایسے ہے کہ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے لمن الملک اليوم اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے کس کے لیے؟ جب اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی، لیکن دنیا میں چند خرد مخلوق ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ربوبیت اور مالکیت کے منکر ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں سبھی سر تسلیم خم کریں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیادت کے ساتھ لفظ یوم القیامہ کا ذکر ہے۔ آپ کا اپنے یعنی کہ جو آپ کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ اما بنعمت ربک فحدث کی تحت میں بیان نعمت کا حکم ہے جو عنایت ہوئی ہیں، آپ پر واجب تھا کہ اپنے منصب کی تبلیغ کریں تاکہ امت آپ کے منصب کو پہچانے اور اس پر اعتقاد رکھے، اطاعت بھی کرے اور آپ کی توقیر و تعظیم شایان شان کرے۔ اب نبوت شفاعت جو آتی ہے اس میں یومئذ لا تنفع الشفاعہ، یعنی الا من اذن الرحمن ورضی له قولا، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، اس دن سفارش نہیں فائدہ دے گی مگر اس کی جس کو رحمان نے اجازت دی، اب اس کی بات سے راضی ہوا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یعنی کہ پہلی آیت کی طرح اس میں بھی صحت قول اور ثبوت شفاعت واضح ہو رہی ہے۔ علامہ نبوی فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض نے کہا کہ عائشہ، کیونکہ شفاعت کبریٰ تو سبھی مانتے ہیں کیونکہ وہ مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار کہتے ہیں، یہ آیت شفاعت کرتے ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ حَمِيمٌ وَلَا شَفِيعٌ، لیکن یہ ان کی دلیل نقش برآب کی مصداق ہے، کیونکہ یہاں جن کے لیے شفاعت مفید نہ ہونے کا ذکر ہے، اس سے مراد کفار اور ظالم کامل مشرک مراد ہے، اس کے لیے ثبوت شفاعت کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اقسام شفاعت 10 ہیں۔ شفاعت کبریٰ جو حساب شروع کرنے کے لیے ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، بلا حساب و کتاب جنت میں دخول کی شفاعت، یہ دونوں حضرات، یہ دونوں کس کے لیے ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جن کے اعمال حسنہ و سیئہ برابر ہوں اور ان کے لیے عفو ترجیح کے لیے شفاعت۔ نمبر 4، اہل جنت کے لیے ترقی درجات کی شفاعت۔ نمبر 5، جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے شفاعت۔ نمبر 6، مستحقین نار کے لیے نجات کی شفاعت۔ نمبر 7، مؤمن فاسق کے لیے تخفیف عذاب کی شفاعت۔ نمبر 8، اہل نار مؤمنین کے نکالنے جنت میں داخلے کی شفاعت، جیسا کہ انبیاء، اولیاء، علماء، حفاظ، صالحین ملائکہ کی سفارش سے نکالے جائیں گے۔ آخر میں ذات باری تعالیٰ یعنی کہ پھر وہ لب بھر کے جنت میں داخل کریں گے۔ اہل مدینہ کے لیے شفاعت جو ہوگی، نمبر 10 اہل مدینہ کے لیے کریں گے، اور
گنبد خضرا روضہ رسول کی اور اہل مدینہ کی شفاعت، گنبد خضرا روضہ رسول زائرین کے لیے شفاعت۔ یہاں پر بھی یوں ہی ہوگا کہ بعض نے شفاعت کی قسم اول کو کبرا اور باقی اقسام کو شفاعت صغرا کہا ہے، اور تقسیم اس طرح کی ہے، شفاعت کی دو قسمیں، شفاعت کبرا اور نمد و شفاعت صغرا۔ لیکن یہ بھی مذکورہ تفصیل کی مؤشد ہے، متعارض نہیں ہے، کیونکہ الفاظ میں ثم بعدها کبرا شفاعات کثیرہ صغرا من العلماء والصلحاء والحفاظ وغیرہ۔ ٹھیک ہے؟ جی اس حدیث میں ایک مشہور اشکال یہ آتا ہے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بتلائے ہیں اور جتلائے ہیں، جس میں آپ کی فضیلت مذکور ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے لا تحشر ابن الانبیاء، اور انبیاء میں کسی کو فضیلت نہ دو اور مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اور اس طرح کے نبیوں کے درمیان برتری نہ نکالو، گویا کہ فضیلت نہ دو۔ حدیث باب میں فضیلت مذکور ہے، ان احادیث میں فضیلت و اختیار ممنوع ہے، یہ تعارض ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے علماء نے کئی جوابات دی ہیں اور رفع تعارض کی کوشش کی۔ علامہ نبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں کہ آپ کا یہ فرمان یہ ہے کہ لا تفضلوا بین الانبیاء انا سید ولد آدم، کہ علم سے پہلے کہا ہے، جب اس کا علم ہوا تو فرمایا کہ انا سید ولد آدم، یعنی کہ آپ نے ادباً اور یہاں پہ توازن فرمایا تھا کہ آپ کا مرتبہ یقیناً افضل ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس سے مراد ایسی فضیلت بیان کرنا ہے جسے کسی دوسرے نبی کی تنقیص و تحقیر دل آزاری ہو۔ اور نمبر 4 فضیلت نہ دو کا مطلب یہ ہے کہ نفس نبوت اور رسالت میں مراتب فضائل اور خصائص تو مختلف ہیں، نفس نبوت میں مساوی ہیں۔ نمبر 5 اس طرز کی فضیلت بیان کرنا کہ اس میں ما بین الامم میں فتنہ و تنازع پیدا ہو، یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات حتیٰ کہ ملائکہ، انبیاء، غرض کے پوری انسانیت سے افضل اور اکمل ہے، کیونکہ جب سشت یعنی کہ اتنے زیادہ یہاں پہ جو ہے ملائکہ سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے، انبیاء سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اس لیے تو فرشتے انسان سے مفضول ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت سے افضل ہیں تو مفضول ملائکہ سے بطریق اولیٰ افضل ہوں گے۔ اسی لیے تو واقعہ معراج میں آپ نے پڑھا بھی ہے، سید الملائکہ جبرائیل 7ویں آسمان پہ رک گئے تھے، تو اب ملائکہ اعلیٰ پہ تشریف لے گئے، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بشر رسول ملک نور سے افضل ہیں، اور آپ کا انسان ہونا سابقہ باب سے واضح ہو چکا ہے، آپ صرف انسان نہیں بلکہ انسانیت کے سردار ہیں۔ جس طرح اس باب میں سید ولد آدم سے سیادت انسانیت کا تاج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے، اسی طرح آپ کی نبوت بھی سب کے لیے انبیاء کے نبی، رسولوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، عرشوں کے نبی، فرشوں کے نبی اور فرشتوں کے نبی، اللہ نے آپ کو مکمل دین رحمت للعالمین کے ساتھ سرفراز فرمایا، آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، آپ کے سینے کو کھولا حتیٰ کہ جملہ انبیاء و رسل کی اداہت کو یکجا فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ اقتدہ، یعنی کہ آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے شرط قرار دیا، فاتبعونی یحببکم اللہ، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، آپ سے بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت فرمایا۔ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، آپ کے ذکر کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند کیا، مقام محمود عطا کی اور اس کا وعدہ فرمایا، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، اللہ ہے اور محمد رسول اللہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ معبود ہے، یہ محمود ہے، وہ مسجود ہے، یہ محبوب ہے، یہ سائل ہے، وہ معطی ہے، وہ رب ہے، یہ عبد ہے، اس کی عبادت ہے اور اس کی اطاعت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو مشکل میں آسانی فرمائے اور عقل بھی عطا فرمائے، اور رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، افکار میں، عادات میں، حالات میں، تاثرات میں، جذبات